روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا ماں کی طرح لے لیں تم کو، مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لے لیں تم کو، مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر دو فضا، بابا کو جا کر ہے دو فضا، میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمدللہ میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمدللہ میں ڈوب گئی، امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ اس غیرت کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، اس غیرت کی غربت پر
روتی ہے علی کی غربت بھی، 40 برس جو کہتا رہا، اشام اشام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے شہید ضرب علی آج ہونے والے ہیں اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے مچل رہی ہے جو مرغابیاں کھڑی در پر ہے علی کو روک رہی ہے وہ بس یہی کہہ کر ار نہ جائیے یہ لئی ظلم ڈھانے والے ہیں اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے خبر علی کو ہے کیا ظلم ہوگا مسجد میں لہو میں ڈوبے گا حق کا مصلی مسجد میں یوں فتغوں سے سبھی چین ہونے والے ہیں اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں آزاداروں محسوس کرے ہے پکارتی ہے مشیت علی کو جانا ہے حسن حسین کو یہ درد غم اٹھانا ہے ہر انبیاء اشکوں کا دریا بہانے والے ہیں اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہے زمانہ ہوگا دل افغار وہ غضب ہوگا زمانہ ہوگا دل افغار
وہ غضب ہوگا، ارے نمازی ہوں گے عزادار، وہ غضب ہوگا، حاضر قبر نبی اب تڑپنے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، ہے پکارتی ہے مشیت علی کو جانا ہے، حسن حسین کو یہ درد غم اٹھانا ہے، ہر انبیاء کو کا دریا بہانے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، ہاں چار سمت جہاں میں اداسیاں ہوگی، ارے یتیم ہوگا زمانہ خاموشیاں ہوگی، یہ درد اہل ولاب اٹھانے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، شہید ضرب علی آج ہونے والے ہیں، اندھیرے سوگ کے کوفے پہ چھانے والے ہیں، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ ولله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وعلى محمد۔ جو مومنین بار تشریف فرمائے ان سے گزارش کروں گا کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں، امیر کائنات کی مجلس شروع ہوئی جاتی ہے، سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم
ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق ابي القاسم محمد صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک مجلس کا کم از کم ماحول بن سکے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ ٹیک لگانے کی اجازت یا تو بزرگوں کو ہے یا جن کی شرعی کوئی مجبوری ہو وہ ٹیک لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی بھی باہر لوگ کھڑے؟ اچھا چلیں ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ابتدائے مجلس ہی میں آپ کے خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں، زمانے کے امام کی خدمت میں، شہزادی کونین کی خدمت میں، امیر المؤمنین کی تمام اولاد کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے، تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور ان تمام کے دل کے سکون کے لیے سب مل کر 5 دفعہ امیر المؤمنین کے قاتل پر لعنت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، 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 اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سامعین محترم، ان مجالس امیر المؤمنین کے لیے تاریخ اسلام کی ابتدائی جنگوں کا موضوع چنا گیا، اور یقیناً تمام تر جنگیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں کل 84 جنگیں لڑی ہیں، 84۔ اسی لیے کسی عیسائی محرک کا یہ جملہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے، کافروں نے علی جیسے عالم کو جنگوں میں الجھا کر رکھا اور تلوار کے انداز میں مصروف رکھا۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ علی کو منبر پر بٹھاتے اور قیامت تک سوالات پوچھتے رہتے تو کائنات کے علم میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے کائنات نے امیر المؤمنین کو تلواروں میں، نیزوں میں الجھا کر رکھا۔ سامعین محترم، یقیناً تمام تر جنگیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ان مجالس میں یہ کوشش کی گئی کہ کم از کم تاریخ اسلام کی ابتدائی جنگیں جن میں امیر المؤمنین کا یقیناً اہم کردار ہے، ان جنگوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ کل کی میں نے مجلس میں آپ کے سامنے جنگ بدر کی طرف مختصر طور پر اشارہ کیا، اور جنگ احد کی تقریباً مکمل تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا
کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تقریباً جنگ نکل چکی تھی. یہ علی کا تلوار کا صدقہ ہے کہ علی میدان میں ڈٹے رہے، رسول بچ گئے، اسلام بچ گیا اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی. یہ علی کی تلوار کا صدقہ تھا. اور کچھ اور مسلمان تھے جو ثابت قدم رہے، رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے، اسی لیے جاتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ آ گئی. ورنہ یہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی اور مسلمانوں کو ایک بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑتا. لہٰذا سامعین محترم، جنگ احد اپنے اختتام کو پہنچی اور اس جنگ کا صحرا بھی علی ابن ابی طالب کے سر پر سج گیا اور کفار مایوسی کے ساتھ دوبارہ لوٹ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، کل وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے جنگ احد میں سے کئی باتیں کم کر دی تھی اور کئی باتیں حذف کر دی تھی اور انہیں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا. ایک دو باتیں جو جنگ احد سے پہلے کی تھی وہ بیان کرنا تھی، لیکن وقت میں جو ہے وہ گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ احد سے پہلے جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے اور علی کے تلوار کے صدقے میں مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی، تو اب ہوا یہ کہ کفاروں کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی کہ ہم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم محمد سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور تمام مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے. اور ابو سفیان نے آپ کو بتایا قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتا، جب تک محمد سے بدلہ نہیں لے لیتا، اس وقت تک نہ اپنے سر میں تیل لگاؤں گا اور نہ ہی میں نہانے جاؤں گا. صحیح ہے؟ اس بدبخت نے یہ دو قسمیں کھا لی. اچھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ قسمیں اس کے گلے میں آ جانے والی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نے یہ قسم تو کھا لی، لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ وہ 4 مہینے تک نہیں نہایا. صحیح ہے؟ کتنے مہینوں تک؟ 4 مہینوں تک. اچھا، آپ کو دیکھیں کل والی بات یاد ہے نا، جیسے جنگ میں سپاہیوں کی ضرورت، ویسے جنگ سنانے میں جو ہے وہ مددگاروں کی ضرورت. اگرچہ مجمع کم ہے لیکن آپ نے بولنا اتنا ہی ہے تاکہ پہچانے جائیں کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو تاریخ نے لکھا یہ 4 مہینے تک نہیں نہایا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے اور لوگوں کو اس سے گن محسوس ہونے لگی، لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی. جب اس نے یہ محسوس کیا کہ لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، اس نے 200 جوانوں کو ساتھ لیا اور کہا چلو مدینہ چلتے ہیں، محمد پر حملہ کر دیتے ہیں، بات ختم. اسی بہانے یہ کفار مجھے نہانے تو دیں گے. لہٰذا وہ 200 جوانوں کو لے کر نکلا، مکہ سے مدینہ پہنچا. جیسے ہی مدینہ آیا، مکمل تاریخ بیان کر رہا ہوں، جیسے ہی مدینہ پہنچا تو مدینہ کے باہر اس نے 200 جوانوں کو روک دیا، کہا تم یہیں کھڑے رہو، میں یہودیوں سے مل کر آتا ہوں. اس وقت مدینہ میں یہودیوں کی جائیدادیں تھیں، یہودیوں کے قلعے تھے بڑے بڑے، وہاں پر یہودی بسا کرتے تھے مدینہ میں. کہا میں یہودیوں سے بات کرتا ہوں، بالآخر یہودی بھی محمد کے دشمن تو ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا جنگ میں ساتھ دے دیں تو محمد پر حملہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لہٰذا اس نے 200 جوانوں کو باہر روکا، کہا تم انتظار کرو، میں آتا ہوں. وہ گیا یہودیوں کے دروازوں پر. اب یہ حضرت اتنا مشہور تھے کہ یہودیوں نے انہیں دیکھتے ہی دروازے بند کر لیے اپنے. ٹھیک ہے، اپنے دروازے بند کر لیے اور انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. نتیجتاً یہ گئے یہودیوں کے سردار کے پاس. اب دروازہ تو وہ بھی بند کرنے والا تھا، لیکن اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ میں گزارش لے کر آیا ہوں اور معاملہ محمد کا ہے. جب رسول اللہ کا نام آیا تو وہ رک گیا. اس نے اپنے گھر میں بلایا اور دسترخوان بچھایا، کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کے بعد کہا بات کیا ہے؟ تو کہا بات اب نہانے پر آ چکی ہے. بات جو ہے وہ اب نہانے کی اور میں پھنس چکا ہوں قسم کھا کر. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ محمد پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور قسم کھا چکا ہوں جب تک محمد سے بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا اور اس وقت تک نہاؤں گا نہیں. اس نے کہا بڑی عجیب قسم کھائی ہے تم نے. کہا بس تم میرا ساتھ دے دو اس جنگ میں محمد پر حملہ کرنے میں. کہا اچھا تمہارے پاس کتنے جوان ہیں؟ کہا 200 پورے گن کے مدینہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، تم اشارہ کرو، تم اپنے جوان لاؤ، میں اپنے جوان لاتا ہوں، محمد پر حملہ کر دیتے ہیں. جیسے ہی 200 کا عدد سنا نا وہ بوکھلا اٹھا. کہا کتنے کہا؟ کہا 200. کہا کل بدر میں یاد نہیں تھے 1000 لے کر آئے تھے اور ان کو دھول چٹا دی گئی تھی. کہا تمہیں بتا دوں وہ جو بدر میں جس نے دھول چٹائی تھی وہ اب بھی مدینہ میں ہی رہتا ہے، وہ اب بھی مدینہ میں ہے، وہ راتوں کو رسول کی حفاظت کرتا ہے. کہا آسان نہیں ہے محمد تک پہنچنا، کم از کم 2-4 ہزار لے کر آؤ تو پھر حملہ کرنے کا سوچے. کہا اتنے تو میرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ پھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہودیوں نے واپس بھیج دیا. ابو سفیان واپس پلٹا، جا رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی کھیتوں میں 2 مسلمان کام کر رہے تھے. اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، تلوار نکالی اور جا کر 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا. جیسے ہی شہید کیا باہر نکلا، اپنے 200 جوانوں کو ساتھ لیا، دوبارہ مکہ پہنچتے ہی اپنے لوگوں سے کہنے لگا فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے محمد پر اکیلے حملہ کر دیا تھا
اور ان کے 2 जवानों को मार कर आया हूँ और अकेला उनसे लड़कर आया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद मेरे रूबरू नहीं आए, अली उनके आसपास थे, इसलिए मैं हमला नहीं कर सका, लेकिन कम से कम 2 जवानों को मार चुका हूँ। अगला जुमला सुनना, 2 जवानों को मार चुका हूँ, अब तो नहाने दे दो, अब तो नहाने दे दो। कुफार ने इजाजत दी। 4 महीने बाद हजरत को नहाने का मौका फराम हुआ और इन्हें तौफीक मिली और इन्होंने जाकर गुस्ल किया पूरे 4 महीने बाद। अब ये बात यहां पर खत्म हुई, ठीक है। एक वाकया ये रह गया था। दूसरी बात, मदीना में मैंने आपको कहा यहूदी रहते थे। जंगे बदर के बाद अमीरुल मोमिनीन के तलवार के सदके में हालत ये थी, मुसलमानों के जोश और वलवले में थे। हर मुसलमान अगले दिन जंगे बदर की बात कर रहा था, हमने कुफार को हरा दिया, वो 1000 थे, हम 313 थे, हमने उन्हें मार भगाया। बच्चे बच्चे के मुंह पर यही तस्करा था जंगे बदर का। जब यहूदी ये सुन रहे थे ना, उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, आखिर दुश्मन तो थे मोहम्मद। लिहाजा कहा कि यहूदी ने ताना दिया कुछ मुसलमानों को, कहा याद रखना वो मुशरिकीन थे, मक्का के रहने वाले थे, वो भाग गए, हम यहूदी हैं, गैरतदार कौम है, हम भागने वाली नहीं है, ना हमसे उलझना कभी, ना हमसे बदला लेना, ना हमारे सामने आना, और हमारी ज़बान में ना हमसे पंगा लेने की कोशिश करना, हमारे सामने मत आना, हम यहूदी हैं, हम जो है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और जीना हराम कर देंगे। ये मुसलमानों को ताना मिला। मुसलमानों ने जाकर ये खबर पहुंचा दी रसूलुल्लाह तक, बिल्कुल एज इट इज। जैसे ही रसूलुल्लाह तक खबर पहुंची, रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा ये बात है, यहूदी ताने दे रहे हैं, यहूदियों की ये मजाल कि मुसलमानों को ताना दे। इस पर होना ये चाहिए था कि यहूदी खामोश हो जाते कि मुसलमानों ने इतनी भारी शिकस्त दी है। कहा वो अब भी बोल रहे हैं। रसूल ने हस्बे आदतन एक नाम लिया, कहा या अली, कहा अली जरा जाकर यहूदियों का मामला तो देखना। अली ने तलवार निकाली, अपने घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही यहूदियों को खबर मिली, सारे किले के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सब कुछ बंद करके बैठ गए और सारे अंदर जो है वो अपने आप को महफूज करने लगे। अमीरुल मोमिनीन उस दिन ललकार कर गए, कोई बाहर नहीं आया। दूसरे दिन फिर आया अली, ललकारा, कोई बाहर नहीं आया। तारीख कहती है अली के तलवार के डर से वो 3 महीने तक बाहर ही नहीं आए। सही है, 3 महीने तक किले से बाहर ही नहीं निकले, अपने किले में बैठे रहे। 3 महीने बाद रसूलुल्लाह को पैगाम पहुंचवाया, कहा या रसूलुल्लाह, हमने तो सुना है आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, जरा अपनी रहमत से काम लीजिए और हमें निजात दिलवा दें, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। रसूलुल्लाह ने कहा 2 ही सूरतें हैं, या तो अली से लड़ाई कर लो या मदीना छोड़ो। अब जब उन्होंने ये सुना, कहा हम अली से लड़ नहीं सकते, बस हम मदीना छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी मदीना में सारी जायदादें छोड़ी, सारे किले छोड़े, सारी दौलत छोड़ी, सारा माल छोड़ा, सारी फसलें छोड़ी, मदीना को छोड़ा। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, जिसके नतीजे में उन्हें किले छोड़ने पड़े, दौलत छोड़नी पड़ी, जायदादें छोड़नी पड़ी, उस शख्स के खिलाफ दुश्मनी बढ़ेगी या मोहब्बत होगी? दुश्मनी बढ़ेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी मुनकिर हुए, अली वलीउल्लाह के भी मुनकिर हो गए। अब यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया मदीने से, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि अगली जंग से ये बिल्कुल वाकया मरबूत है, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया। यहूदी को निकाल दिया गया। दूसरी तरफ जंगे ओहद कल आपके सामने बयान की। जंगे ओहद में कुफ्फार को शिकस्त हुई, कुफ्फार वापस चले। सही है, सबके चेहरे लटके हुए थे, किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था और सबकी ज़बानें गुम हो चुकी थी। एक जुमला कहता हूँ, अगर आप पहुँच सकें, आम बच्चों को अगर मार पड़े तो वो खामोश हो जाते हैं, पहलवान का बच्चा अगर मार खाकर आए तो अफसुर्दगी और होती है। लिहाजा सबके चेहरे लटके हुए, एक अली ने सबको मारा। अब जब आए तो अब देखिए, हर कोई मजबूरी में, मुश्किल में अपने खुदाओं को पुकारता है। क्रिश्चियन गॉड को पुकारेगा, मुसलमान अपने अल्लाह को पुकारेंगे, हिंदू अपने बुतों को पुकारेंगे, मुशरिकीन अपने बुतों को पुकारेंगे। लिहाजा मक्के में दाखिल होते ही, अब मैंने आपको कल बताया था औरतें भी साथ गई थी, उनके मर्द भी थे। मक्के में दाखिल होते ही पहला जुमला सबकी जबान पर, ए लात, उनके बुतों के नाम, ए लात अली से बदला ले, ए मनात अली को खत्म कर दे, ए उज़्ज़ा देवी अली का खात्मा हो जाना चाहिए। जब ये नाम लिए तो मेरा दिल कहता है बुतों ने अपनी बेजबानी में कहा होगा, खामोश हो जाओ, शुक्र करो अभी अली का रुख तुम्हारी तरफ है, अगर हमारी तरफ आ गया तो ना लात रहेगा ना मनात रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह। बस इसी तरीके से साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक एक जुमला अगली तारीख से जो है वो मरबूत है। लिहाजा जब बुतों को पुकारा
اس کے بعد کفار کو ظاہر ہے سکون تو نہیں مل رہا تھا، لہٰذا ایمرجنسی میٹنگ کال ہوئی، کافروں کے درمیان ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، سارے کافروں کے سردار، 17 قبیلوں کے سردار، ابو سفیان سب بیٹھے، اور سب نے بیٹھ کر کہا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پہلوان، اتنے بڑے بڑے سورما جن کی عرب میں مثالیں دی جاتی ہیں، وہ جا رہے ہیں اور مار کھا کر آ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس جنگ میں جاتے ہیں ہار کر آ جاتے ہیں، 1000 کا لشکر لے گئے تو بھی ہارے، 3000 لے کر گئے تو بھی ہار کر آ گئے، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تلاش کرو، کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ تو متفقہ طور پر ایک وجہ نکلی، اس وجہ کا نام تھا علی ابن ابی طالب، کا علی ہے جس کی وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی علی کا نام آیا تو سب کے سینوں میں جو ہے وہ خون دوڑنے لگا، اور ایک نے کہا میرا بھتیجا بھی علی نے مارا ہے، پھر کہا میرے ماموں کو بھی علی نے مارا ہے، میرے چچا کو بھی علی نے مارا ہے۔ ایک سردار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کو علی نے مارا؟ کہا کمال یہی تو ہے، مشرق میں جو مرتا تھا وہ بھی کہتا تھا علی نے مارا، مغرب میں جو مرا اس نے کہا علی نے مارا، قلب لشکر میں جو مرا اس نے کہا علی نے مارا۔ یار تو ایمرجنسی میٹنگ میں بھی علی کی تلوار کا اتنا روپ تھا کہ کافروں میں بھی علی علی ہو رہا تھا، وہاں پر بھی علی علی ہو رہا تھا، علی علی کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اب ابو سفیان نے کہا میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا، مجھے بدلہ لینا ہے محمد سے، لہٰذا ہم دوبارہ جنگ پر چلتے ہیں۔ سارے سرداروں نے گھور کر دیکھا ابو سفیان کو، کہا پھر جنگ پر جانا ہے تجھے؟ کہا ہاں جنگ کرنی ہے مجھے، محمد سے بدلہ لینا ہے، لیکن گھبراؤ مت، اس بار ہم اکیلے نہیں، اس بار ہمارے ساتھ یہودی بھی ہوں گے، کیونکہ محمد نے مدینہ سے یہودیوں کو باہر کر دیا ہے، تو یہودیوں کے بھی دل میں دشمنی بڑھ گئی ہے، تو اب یہودیوں کو بھی ساتھ ملائیں گے اور انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور جنگ کریں گے۔ کہا اور کوئی حل؟ کہا اس کے علاوہ لشکر لینے کے ساتھ ساتھ، یہودیوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پہلوان ڈھونڈتے ہیں آن پیمنٹ۔ یہ کرائے پر قاتل ڈھونڈنا ابو سفیان کی سنت ہے۔ کہا کہ آن پیمنٹ کسی ایک پہلوان کو ڈھونڈا جائے۔ پورے عرب میں تحقیق ہونے لگی کون ہے سب سے بڑا پہلوان، 6 نام ریکمنڈ ہوئے، 6 نام سامنے آئے کہ ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ لہٰذا جو نام منتخب ہوا وہ تھا عمر ابن عبدود، کہ یہ ہم انتخاب کرتے ہیں اس کا، یہ علی سے جا کر مقابلہ کرے گا۔ اب دیکھیے 6 بندے تھے اور 6 پہلوانوں کو خبر پہنچ گئی کہ علی کے مقابلے میں ہم میں سے کسی کو چنا جا رہا ہے۔ آخر میں خبر آئی عمر ابن عبدود کو چن لیا۔ اب عمر ابن عبدود نے سینہ چوڑا کر لیا، کاندھوں کو اوپر کیا، اس کے پیر زمین پر نہیں تھے، اس کے تلوے ہوا میں تھے، کہ دیکھو مجھے علی کے مقابلے میں چنا ہے، میں اتنا بہادر ہوں، لوگوں نے میرا انتخاب علی کے مقابلے میں کیا ہے، لوگ مجھے علی کے سامنے بھیج رہے ہیں، میں علی سے جا کر لڑنے والا ہوں۔ جب یہ فخر کر رہا تھا، یہی وجہ ہے جب جنگ خندق میں آیا علی کے سامنے، رسول اللہ نے سب سے پہلا جملہ کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے۔ سامعین محترم، اب سمجھ میں آیا، رسول نے واضح کر دیا جو کوئی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی علی کے مقابلے پر چنا جائے، رسول کی نگاہ میں کتے کی حیثیت رکھتا۔ خدا کی قسم رسول نے جملہ نہ کہا ہوتا میں نہ کہتا یہ لفظ ممبر سے، لیکن میں کیا کروں، میرے رسول نے کہا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئی کفار کی طرف سے، اور کون سی جنگ وجود میں آئی؟ جنگ خندق۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب، صحیح ہے، جس کے نام پر قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ جنگ احزاب اور ایک نام ہے جنگ خندق، یہ وجود میں آئی۔ بعض روایتوں کے مطابق کافروں کا لشکر اس بار 2-3 ہزار نہیں 10,000 کا لشکر تھا، اور صرف 10,000 نہیں، بعض تاریخوں نے لکھا کہ جب یہودیوں کے لشکر ملے تو یہ لشکر کی تعداد 24,000 ہو گئی۔ صحیح ہے، 24,000 کا لشکر کم نہیں ہوتا بھائی، صحیح ہے، 24,000 کی تعداد مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی اور نکلی مدینے کی طرف۔ رسول اللہ کو خبر پہنچ گئی، رسول اللہ نے جمع کرنے شروع کیے لوگ کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ لڑائی پر چلے گا اور جنگ کرے گا۔ کل 3,000 لوگ آئے، صحیح ہے۔ پہلی جنگ میں جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے 1000، مسلمانوں کی طرف سے 313، احد میں کافروں کی طرف سے 3000 اور مسلمانوں کی طرف سے 700، اور خندق میں
ان کفار کی طرف سے 24,000 اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 3,000. اب جب خبر پہنچی نا کہ 24,000 کا لشکر آ رہا ہے تو بعض شریف لوگوں کا جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 24,000 آ رہے ہیں. کہاں 24,000 آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ 3,000 اور 24,000 کیسے مقابلہ ہوگا. اب میرا دل کہتا ہے رسول نے کہا ہوگا علی ہے تو صحیح. لہٰذا رسول اللہ نے مشورہ کرنا شروع کیا. جناب سلمان آگے بڑھے. جناب سلمان نے مشورہ دیا. کہا یا رسول اللہ ہم فارس میں ہوتے تھے, جب وہاں پر ہم پر کوئی حملہ کرنے والا ہوتا تھا اور ہمیں خبر ملتی تھی تو ہم ارد گرد خندق کھود دیا کرتے تھے. کہ یا رسول اللہ اگر ہم مدینہ میں رہیں اور مدینہ کے باہر خندق کھود دیں تو وہ اندر نہیں آ سکیں گے اور سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے. اب جب سب نے یہ سنا کہ جنگ نہیں ہوگی اور سب بچ جائیں گے تو سب مسلمانوں نے نعرہ لگا دیا اللہ اکبر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان. اب سب سلمان کے ساتھ ہو گئے. اور جنگ خندق کا نام اسی وجہ سے کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی اور خندق کو کھودنا شروع کیا. صحیح ہے, مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنا شروع ہوئی. اب اس خندق کے بارے میں مختلف تواریخ ہے. ایک تاریخ یہ ہے کہ 5 گز چوڑی, 5 گز گہری اور 3 یا 3.5 میل لمبی یہ خندق کھودی گئی. صحیح ہے, اور اتنی بڑی خندق کھودی گئی اور سارے مسلمانوں نے اپنی جی جان لگا کر اس خندق کو کھودا اور سارے کھود رہے تھے. اچھا اس زمانے میں مدینہ میں قحط تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اسی وجہ سے ملتا ہے کہ مسلمان بھوک کے عالم میں یہ خندق کھود رہے تھے اور جب بھوک زیادہ لگتی تھی تو یہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے. رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے تھے اور رسول اللہ بھی کام کر رہے تھے. اور اس وقت روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب سلمان وہ اکیلے بندے تھے جنہوں نے 10 لوگوں کا ایک ساتھ کام کیا ہے. یعنی 10 بندوں کا کام اکیلے جناب سلمان نے کیا. اتنی خندق کھودی جناب سلمان نے. اب جب جناب سلمان نے اکیلے 10 بندوں کا کام کیا تو جو مہاجر تھے, مہاجر یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, انہوں نے کہا سلمان ہم میں سے ہے. صحیح ہے, کیونکہ سلمان فارس کا ہجرت کر کے آیا. انصار نے کہا جو مدینہ میں رہتے تھے, انہوں نے کہا نہیں سلمان مکہ سے ہجرت کر کے تھوڑی آئے, فارس سے براہ راست مدینہ ہے, لہذا سلمان ہم میں سے ہے. مہاجر اور انصار کے درمیان اختلاف ہو گیا. کہا سلمان ہم میں سے ہے, انصار کہہ رہے تھے ہم میں سے ہے. شور اٹھنے لگا. رسول اللہ نے کہا شور کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے, ہم کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے. رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ, نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان ہم اہل بیت میں سے, سلمان کا تعلق ہم میں سے. خندق تیار ہوئی, مسلمان سارے ایک طرف محفوظ ہو گئے. کفار کا لشکر پہنچا. جیسے ہی لشکر پہنچا, لشکر نے دیکھا آس پاس خندق کھدی ہوئی ہے تو لشکر حیران رہ گیا. کہ یہ اہل عرب میں پہلے چال کسی نے نہیں چلی, یہ یقیناً فارس والے کا کام ہے. اس نے رسول اللہ کو مشورہ دیا ہے اس لیے خندق کھد گئی. اور اب ہم کیسے لڑیں گے؟ روایت میں اب دیکھیے وہ ادھر آ نہیں سکتے, مسلمانوں کو ادھر جانا نہیں ہے کیونکہ تعداد کم ہے 3,000. لہٰذا 27 دن تک جنگ ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے, 27 دن تک جنگ کس طریقے سے ہوئی ہے؟ یہاں سے وہ تیر پھینکتے تھے, یہاں سے یہ تیر پھینکتے تھے, اور جب تیر ختم ہو گئے تو ادھر والے پتھر پھینکتے تھے, ادھر والے بھی پتھر پھینکتے تھے. اب کچھ بیچاروں کو وہاں تک پتھر بھی نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن پھر بھی جی جان لگا کر جہاد کرنے آئے, پتھر اٹھا کر نعرہ تکبیر اور پھینک دیا پتھر. صحیح ہے, اب یہ پتھر تو پھینک رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا ہماری زبان میں بعد میں حلق میں آ جانے والی ہے, لہٰذا پتھر یہاں سے جی جان لگا کر پھینک رہے ہیں. روزانہ 27 راتوں تک عمر ابن عبدود ایک کام کیا کرتا تھا. کیا؟ عمر ابن عبدود آتا تھا خندق کے کنارے تک, مسلمانوں کو گھور کر دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا. صحیح ہے, اب مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ عمر ابن عبدود کو دیکھ کر واپس رسول اللہ کو رات کو خیمے میں دوڑ کر جاتے تھے, یا رسول اللہ وہ آ گیا ہے. رسول اللہ کو نیند سے اٹھایا, رسول اللہ آئے, رسول اللہ اسے دیکھتے تھے, وہ واپس چلا جاتا تھا. صحیح ہے, 27 دنوں تک یہی ہوتا رہا. اب عمر ابن عبدود نے ایک رات مکمل خندق کا جائزہ لیا. اب کسی چھوٹے دل والے نے ایک جگہ سے خندق چھوٹی کھودی تھی, لہٰذا ایک جگہ سے خندق رہ گئی تھی. اس نے کہا یہ جگہ چھوٹی ہے, یہاں سے میں اپنے گھوڑے کو اس طرف لے کر جاؤں گا. اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو لیا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور وہ خندق پار کر کے اس طرف آ گیا. اب آپ سوچئے جب اس طرف آیا ہوگا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی, اور وہ جو عمر کے سامنے پتھر پھینک رہے تھے جو مسلسل, اب ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. لہٰذا جیسا ہی عمر آیا تو اب میں نے کسی زمانے میں خندق کے اوپر ایک مسدس گئی تھی, اس کے 2 بند مجھے یاد آ گئے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں. بولا عمر, جب اس طرف آ گیا, بولا عمر کہ کیا ہوا چہرے اتر گئے. بولا عمر کہ کیا ہوا چہرے اتر گئے, کب سے اکڑ رہے تھے وہ تیور کدھر گئے. تیسرا مصرع اگر آپ تک پہنچ گیا, بولا عمر کہ کیا ہوا چہرے اتر گئے, کب سے اکڑ رہے تھے وہ تیور کدھر گئے.
تلوار تو نکالی نہیں تم سدھر گئے، تلوار تو نکالی نہیں تم صدر گئے، باقی ہے جنگ تم تو ابھی سے ہی ڈر گئے، آؤ تمہارا پیچھا چھڑا دوں حیات سے، جنت میں بھیجتا ہوں تمہیں اپنے ہاتھ سے۔ جیسے ہی یہ جب نعرہ بلند کیا تو میں نے اپنے خیال کے مطابق ایک اور مسدس کا بند کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ جب جیسے ہی یہ بیان کیا، سن کر بیاں امر کا ہوئی کتنی آنکھیں نم، کچھ تھر تھرا رہے تھے لرزتے تھے کچھ قدم، آنسو چھپا کے کہتے تھے اصحاب دم بدم، ہم جنگ کے خلاف ہیں توحید کی قسم، سن اے امر ہمیں نئی دنیا بسانے دے، جنت کو رہنے دے ہمیں گھر کو جانے دے، جنت کو رہنے دے تو ہمیں گھر کو جانے دے۔ ایک دو صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ اب جب عمر ابن عبدود آیا اس طرف، سارے مسلمان ایک خیمے میں، ایک ٹینٹ میں سارے محفوظ ہو گئے، سارے اندر، کوئی باہر نہیں آ رہا۔ عمر ابن عبدود نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ تاریخ طبری نے اس جملے کو لکھا کہ سارے مسلمان رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے خاموش تھے اور ایسے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کأنہم رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر سر کو ہلائیں گے تو یہ پرندہ اڑ جائے گا۔ کسی نے منہ سے کیا سر بھی اپنا نہیں ہلایا، سب نیچے دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ کون جائے گا تو اب ایک حضرت کھڑے ہو گئے، صحیح ہے، ان کا نام میں ممبر سے نہیں لیتا، لیکن ایک حضرت کھڑے ہو گئے، آپ مزاج سے خود سمجھ جائیں گے کون ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آس پاس جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے گھور کر دیکھا، کہا آپ جانے والے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جا رہا۔ کہا پھر آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کھڑے کیسے ہوئے آپ، کیوں کھڑے ہوئے آپ؟ کہا یہ بڑا خطرناک ہے، جسے مرنا ہو اس کے سامنے بھیج دے، وہ مر کر آ جائے گا، لیکن یہ ہلکا نہیں ہے، سو ڈینجرس، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ کہا، اب جو مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے، جو بچی کچی مسلمانوں کے اندر جان باقی تھی اور جو جذبہ تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ حضرت بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہوئے۔ اصل میں جب ہم کافر ہوا کرتے تھے تو ہمیں بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پر جانے کا اتفاق ہوا تھا، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، عمر ابن عبدود کے ساتھ۔ کہا تو سفر میں ڈاکو آ گئے، کہا ان ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہمیں لوٹ لیا، ہمارے سے سب لے گئے، یہ سوتا رہا۔ ڈاکوؤں نے ہمیں مارا، یہ سوتا رہا۔ ڈاکوؤں نے اس کا مال بھی لوٹ لیا، یہ پھر سوتا رہا۔ کہا جب یہ سو کر اٹھا تو اسے پتا چلا کہ ڈاکو لے گئے ہیں مال، تو یہ گیا، کچھ دیر بعد آیا، اپنا مال بھی لے آیا، ڈاکوؤں کے پاس سے بھی چھین کر آ گیا۔ کہا اتنا خطرناک ہے۔ ابھی حضرت بیٹھ گئے، اب جو ان کے ساتھی تھے وہ کھڑے ہوئے۔ کہا ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ایک بار ایک جنگ میں کسی نے حملہ کر دیا تو ان کے پاس تلوار تھی لیکن ڈھال نہیں تھی، انہوں نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا اور ڈھال سے مقابلہ کیا 1000 لوگوں کا، 1000 لوگوں کے برابر ہے، کون اس سے جا کر لڑے گا؟ اب جو ہے وہ یہ دونوں حضرت بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے کہا کون جائے گا؟ امیر المومنین اٹھے، کہا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون جائے گا؟ کہا علی بیٹھ جاؤ۔ اگر دیکھیے رسول اللہ علی سے بار بار نہیں پوچھتے تو یہ بعد میں کہہ دیتے ہمیں تو چانس ہی نہیں ملا تھا، ہمیں بھی جانا تھا لیکن ہمیں چانس نہیں ملا تھا۔ لہذا رسول اللہ نے علی کو 2 مرتبہ بٹھایا، اور تیسری مرتبہ جب رسول اللہ نے کہا کون جائے گا تو پیچھے سے ایک بلند ترین آواز آئی، انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ جیسے ہی کہا سارے مجمع نے مڑ کر دیکھا، وہی اٹھا تھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ امیر المومنین اٹھے، علی آگے آئے، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ رسول اللہ نے تخلیہ کروایا، کہ سب نکلو خیمے سے باہر۔ اب جب خیمے سے جب سب خیمے میں تھے تو عمر ابن عبدود نے ایک بار نیزہ مارا تھا خیمے کی پشت پر، جب کوئی نہیں آ رہا تھا باہر تو اس نے خیمے کی پشت پر نیزہ مار دیا۔ جب نیزہ مارا تو تاریخ نے ایک بار پھر جملہ لکھا کہ رسول اللہ نے پھر یہ کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ اب دیکھیے یہ جو خیمہ ہوتا ہے نا، جو ٹینٹ ہوتا ہے، یہ عارضی گھر ہوتا ہے، صحیح ہے، گویا عمر ابن عبدود نے جو حملہ کیا تھا وہ رسول کے عارضی گھر پر حملہ کیا تھا، تو گویا رسول اللہ نے یہاں پر بھی یہ سمجھا دیا کہ جب کوئی بھی کسی زمانے میں بھی رسول اللہ کے گھر پر حملہ کرنے آئے تو وہ رسول کی نگاہ میں نجس جانور کی حیثیت رکھا کرتا ہے۔ سب کو باہر نکالا خیمے سے، نکلو سارے باہر۔ جب سب کو باہر نکالا، تخلیہ ہو گیا، سب خیمے سے باہر چلے گئے۔
تو اب رسول اللہ نے دیکھا امیر المومنین کے چہرے پر جلال ہے، کیونکہ اس نے خیمہ چاک کیا تھا رسول اللہ کا، علی کے چہرے پر عجب جلال، لہذا رسول اللہ نے اپنی نالین اتاری اور علی کے قدموں میں ڈالی اور علی کی نالین خود پہن لی. اس کے بعد اپنی ابا اور اپنی قبا علی کے حوالے کی اور علی کی قبا لے لی، اور اس کے بعد اپنا پہران بھی علی کو عطا کیا، علی کا پہران خود لے لیا، اور اس کے بعد زرہ اپنی عطا کی اور علی کی زرہ خود لے لی، اور اس کے بعد تلوار عطا کی اور کہا یا علی جائیے. اب دیکھیے یہ رسول اللہ نے کیوں کیا، اپنا لباس کیوں پہنایا؟ علماء نے بیان کیا کیونکہ علی اس وقت جلال میں تھے، لہٰذا رسول اللہ نے رحمت والا لباس پہنا دیا علی کو. ایک وقت میں یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں محمد علی ہو گئے، علی محمد ہو گئے. باہر نکلے خیمے سے تو رسول اللہ نے اپنا امامہ اتارا اور امیر المومنین کے سر پر رکھا. صحیح، آپ نے غور نہیں کیا، خیمے کے اندر رسول اللہ نے پہران دیا، ابا دی، قبا دی اور نالین دی. خیمے سے باہر آئے پھر امامہ دیا. یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ نالین آپ نے خیمے کے اندر بدلوائی ہے، ابا خیمے کے اندر دی ہے، قبا خیمے کے اندر دی ہے، تلوار خیمے کے اندر دی ہے، زرہ اپنی خیمے کے اندر دی ہے، امامہ باہر آ کر کیوں دیا؟ رسول اللہ بعید نہیں جواب دیں گے میرے بعد جھگڑا میری نالین پر نہیں ہونے والا، ابا پر نہیں ہونے والا، قبا پر نہیں ہونے والا، جھگڑا میری دستار پر ہے. ابھی سے بتا کر جا رہا ہوں میری دستار کے وارث کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب امیر المومنین چلے. اچھا اس جنگ کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین گھوڑے پر نہیں گئے، پیدل گئے اس جنگ میں، تلوار لی. اچھا اس وقت امیر المومنین کی عمر بہت کم تھی اور بلکہ جوان تھے، لہٰذا جنگ بدر میں نے آپ کو بتایا تھا 20 سال عمر، تو اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ عمر مبارک 24-25 سال. امیر المومنین چلے تلوار لے کر، جیسے ہی گئے تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اب کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، کہا یا رسول اللہ کیا کہا؟ کہ برز الدین کلہ الی الکفر کلہ، فرمایا آج کل کا کل دین کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ کہ برز الاسلام کلہ الی کفر کلہ، آج پورا کا پورا اسلام کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اب جو ایک علی کو مانے وہ ایک ہی وقت میں مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور جو علی کو چھوڑ دے مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. امیر المومنین چلے، جیسے ہی گئے تو اب عمر ابن عبدود گھوڑے پر تھا. امیر المومنین گئے تو اس نے امیر المومنین کا مذاق اڑایا اور کہا، امیر المومنین کو بچہ کہہ کر پکارا، کہا اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے کہا تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، محمد نے بھیجا ہے. اب اگر آپ اشارہ سمجھ گئے، جب امیر المومنین نے کہا تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، امیر المومنین کو بھیجا گیا جوان 25 سال کے، صحیح ہے، سارے بزرگ پیچھے حضرات کھڑے ہوئے تھے. تو عمر ابن عبدود نے جیسے ہی سنا علی آئے ہیں تو فوراً عمر ابن عبدود نے سر اٹھا کر دیکھا اور پیچھے دیکھنے لگا. کہا کہ ان، اچھا تاریخ کا جملہ ہے، کہا ان چاچاؤں میں سے کوئی نہیں آنے والا. کہا تم کیوں آ گئے؟ ان چچاؤں میں سے کوئی نہیں آنے والا. تو امیر المومنین نے کہا محمد نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے بھیجا ہے. عمر ابن عبدود نے کہا کہ ذرا اپنا تعارف کرواؤ. اب علی کا تعارف اور عمر ابن عبدود کا اگلا جملہ. امیر المومنین نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. جیسے ہی کہا عمر ابن عبدود نے نام سنا، کہا وہی ابو طالب جو فقیروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. اللہ اکبر، کافر کے منہ سے تعریف ہو جائے، کہا فقیروں کو جو کھانا کھلایا کرتا تھا. امیر المومنین نے کہا ہاں وہی ابو طالب، آج بھی اس کے گھر پہ دسترخوان بچھا کرتا ہے. تو عمر ابن عبدود جانتا تھا. اچھا اس نے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا کہ اے علی میں نے تمہیں کسی جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. امیر المومنین نے کہا آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں، آج کے بعد دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. جیسے ہی کہا عمر ابن عبدود نے کہا اے علی میری اور ابو طالب کی اچھی دوستی تھی، تم واپس چلے جاؤ، میرے دوست کے بیٹے ہو. اچھا علماء نے لکھا کہ اس نے ابو طالب کی دوستی کا جملہ اس لیے کہا تاکہ بچ جائے اور علی واپس چلے جائیں اور دوسروں سے مقابلہ کر لے، کیونکہ علی کے جنگ کے جوہر یہ سن چکا تھا. لہذا اس نے جیسے ہی کہا میں ابو طالب کا دوست ہوں، تو امیر المومنین نے فوراً، اب دیکھیے بچاؤ تو کرنا تھا،
کیونکہ سب سن چکے تھے کہ یہ ابو طالب کا دوست ہے. بعد میں علی کو لوگ تانا دیتے کہ کافر کا دوست تھا تیرا باپ، اور آج مسلمان کہہ بھی رہے ہیں. لہٰذا عمر ابن عبدود نے جیسے ہی کہا تو امیر المومنین نے کہا لا صدقتا بین الایمان والکفر، کیا بات کر رہا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اب سمجھ میں آیا، عمر ابن عبدود ہے کل کفر، علی ہے کل ایمان. کل کفر کے ماننے والے بھی ہیں، کل ایمان کے ماننے والے بھی ہیں. جو کل کفر کو مانتا ہے وہ ابو طالب کو کافر مانتا ہے، جو کل ایمان کو مانتا ہے وہ ابو طالب کو مومن مانتا ہے. لہٰذا جب تعارف ہو گیا اور امیر المومنین نے اپنا تعارف کروایا تو عمر ابن عبدود نے کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ علی نیچے ہے، میں گھوڑے کے اوپر ہوں. تو یہ نیچے اترا اور نیچے اترتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دی اپنی تلوار سے، اور گھوڑا بے زبان جانور وہیں پر گر گیا. امیر المومنین کو بڑا افسوس ہوا. امیر المومنین نے کہا میں تجھے ابھی بھی موقع دیتا ہوں، 3 باتوں میں سے ایک بات مان لے اور اسے اپنا لے. اس نے کہا کیا؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام لیا. اس نے جواب دیا سامنے سے کہ نہیں، میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتا. کہا اچھا پھر بھاگ جا. اب اس نے جو جملہ کہا ہے نا، کہا بھاگ جا. کہا اگر میں بھاگ گیا تو قبیلے کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی. اگر کافر بھی ہونا غیرت دار ضرور ہوتا ہے، جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے. لہذا کہا بھاگ نہیں سکتا. امیر المومنین نے کہا پھر وار کر. اب اس نے اپنی تلوار کو نکالا، بس آخری جملہ اور بات ختم. اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور امیر المومنین پر حملہ کیا، اور ایک وار لگانے میں وہ کامیاب ہوا. صحیح ہے، علماء نے لکھا کہ امیر المومنین کے سر اقدس پر ایک زخم آیا. اچھا، جنگ احد میں ایک بات بتانا رہ گئی تھی. امیر المومنین جب آخر میں تنو تنہا حفاظت کے لیے رہ گئے تھے، اس جنگ میں بھی امیر المومنین کو 30 زخم آئے تھے. صحیح ہے. اچھا دیکھیے، یہ اس وجہ سے کیونکہ امیر المومنین معجزے سے جنگ نہیں لڑتے تھے، امامت سے جنگ نہیں لڑتے تھے، بلکہ اپنی قوت سے جنگ لڑا کرتے تھے. اگر امامت سے لڑتے، معجزے سے لڑتے تو کوئی علی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. لہٰذا اس جنگ میں بھی امیر المومنین کو ایک زخم آیا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب امیر المومنین کو 19 رمضان کو ضربت لگی تو عبد الرحمن ابن ملجم نے اسی جگہ پر ضربت لگائی جہاں عمر ابن عبدود نے لگائی تھی. صحیح ہے. عمر ابن عبدود نے وار کیا، امیر المومنین کی پیشانی رنگین ہو گئی. اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ علی پر حملہ ہو گیا تو گھبرا گئے. اچھا، پہلے مطمئن تھے کہ علی لڑنے چلے گئے اور فتح مل جائے گی، لیکن اب گھبرا گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر علی درمیان سے ہٹ گئے تو یہ بلا تو ادھر آ جانے والی ہے. لہذا سب کے پیر کانپنے لگے کہ علی پر حملہ کر دیا، اور ایک بار گھمسان کا رن پڑا اور آس پاس غبار اٹھنے لگی. اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی مجھے علی کی فتح یابی کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سارے مسلمان دوڑے اور جنگ کے میدان قریب آ کر کھڑے ہو گئے. غبار اٹھا اور ایک مرتبہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. علی نے سب سے پہلے اس کی ٹانگیں قلم کر دی اور علی نے ایک جملہ کہا یہ تیرا بدلہ نہیں، گھوڑے کا بدلہ لیا ہے. علی وہ ہے جو جانوروں کو بھی انصاف دلاتا ہے. لہذا اس کی ٹانگوں کو قلم کر دیا اور علی جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اب بعض مورخوں نے لکھا کہ جب علی سینے پر آئے تھے تو اس نے علی کے منہ پر تھوکا اور نعوذ باللہ گستاخی کی. مجھے ویسے بھی یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور جب میں نے تاریخیں 2-3 پڑھی تو اس میں ایک جملہ مل گیا، اور بڑی بڑی تاریخوں نے لکھا کہ ایسا نہیں ہوا تھا. کچھ تاریخوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسا ہوا تھا کہ علی کے منہ پر گستاخی کی گئی تھی، لیکن بعض افاضل تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ایسا نہیں ہوا تھا. اور انہوں نے جو دلیل دی وہ مجھے دلیل بڑی پسند آئی، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی. اگر پسند آ جائے تو آواز سے آواز ملا دینا. انہوں نے یہ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی سینے پر بیٹھے ہوں اور وہ تھوک پھینک دے اور اپنا لعاب علی کی طرف پھینکے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جنگل کے شیر کو دیکھتے ہیں تو حلق سوکھ جاتا ہے، اللہ کے شیر کو دیکھ لیا. جنگل کے شیر کو دیکھتے حلق سوکھ جاتا ہے، اللہ کا شیر سینے پر ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں لعاب باقی رہ جائے. لہذا سامعین محترم، اب جب غبار اٹا ہوا تھا ہر طرف تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب ایک طرف جنت کی لالچ تو ہے، لہذا سب جنت لکھوانا چاہتے ہیں. اب غبار اٹا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو پتا ایسے چلا کہ امیر المومنین کی تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر. جیسے ہی اب امیر المومنین کی عادت تھی کہ جب بھی حملہ کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی مسلمان سمجھ گئے علی نے مار دیا. اب جیسے ہی غبار جو ہے وہ ہٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے ایک ہاتھ میں تلوار جس سے خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں عمر ابن عبدود کا سر جس سے خون ٹپک رہا ہے. سارے مسلمان دوڑے رسول اللہ کے خیمے میں گئے. یا رسول اللہ، علی کو فتح یابی نصیب ہو گئی.
رسول اللہ نے کوئی نئی بات بتایا کرو. فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا سلمان تم سے پہلے خبر دے چکا ہے. سلمان کی طرف سب نے مڑ کر دیکھا. سلمان تم تو ہمارے ساتھ بھی نہیں تھے, تمہیں تو دوڑنا بھی نہیں آتا, تم تو بوڑھے ہو چکے ہو, تم نے سب سے آ کر پہلے رسول اللہ کو کیسے بشارت دی؟ سلمان کہتے میں تمہارے ذہنوں کو سمجھتا ہوں. میں خیمے کے دروازے پر کھڑا تھا, جب میں نے تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا میں سمجھ گیا علی کو فتح مل چکی ہے. میں سمجھ گیا علی کو فتح مل چکی ہے. لہذا سامعین محترم, اب امیر المومنین کے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں سر. جب امیر المومنین چل رہے تھے نا تو بعض حسد کے مارے اور بغض کے مارے رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی چال دیکھی, غرور اچھی بات نہیں ہوتی, اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا. علی کی چال دیکھیں, تکبر کر رہا ہے. رسول اللہ نے جواب دیا کہ علی اپنی ذات پر غرور نہیں کر رہا, اسلام کی جیت پر غرور کر رہا ہے, اور اللہ کو یہ غرور بڑا پسند ہے. اب سمجھ میں آیا ہم علی کے چاہنے والے علی کی ولایت پر اتنا غرور کیوں کرتے ہیں. لہذا سامعین محترم, امیر المومنین کو جب فتح بھی نصیب ہوئی تو مسلمان حسب عادت حالت رکوع میں چلے گئے اور سارا کا سارا مال غنیمت لوٹنے لگے, اور سارا عالم اسلام مال غنیمت لوٹنے میں لگا رہا. اس جنگ میں امیر المومنین کی صرف تلوار چمکی اور کسی کی تلوار نہیں چمکی. صرف علی نے اپنی تلوار نکالی مسلمانوں کی طرف سے, باقی سب کی تلوار میان کے اندر تھی, نیام میں تھی, کسی نے تلوار نہیں نکالی. اور آج بھی ان حضرات کی تلواریں ترکی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور بالکل نئی, چمکتی ہوئی, بغیر استعمال کی ہوئی. لہذا آج بھی وہاں پر تلواریں موجود ہیں. تو امیر المومنین کی صرف تلوار وہاں پر چمکی تھی جنگ خندق کے میدان میں, اور علی نے کافروں کے 4 لوگ مارے. عمر ابن عبدود کے ساتھ 2 ساتھی اور آئے تھے. جب انہوں نے عمر ابن عبدود کا حال دیکھا وہ دونوں بھاگ گئے. صحیح ہے. اور ان کی طرف سے ایک اور شخص آیا جو عمر ابن عبدود کا بیٹا تھا, علی نے اسے بھی مارا. ایک اور شخص خندق میں اترا, مسلمانوں نے اسے پتھر مارے. اس نے کہا یہ عورتیں پتھر مارا کرتی ہے, کوئی مرد ہے تو آ کر مجھے تلوار سے مقابلہ کرے. جیسے ہی یہ کہا تو علی اترے خندق میں اور علی نے اس کا سر بھی قلم کر دیا, اور اس کے علاوہ ایک شخص کو زخمی کیا جو مکہ پہنچ کر وہیں پر اس نے اپنا دم توڑ دیا. تو 4 لوگ کافروں کی طرف سے مارے گئے, اور خندق میں کافروں کو پھر مایوسی ہوئی. 24,000 کا لشکر پھر پلٹا, اور امیر المومنین کے ہاتھوں فتح یابی نصیب ہوئی تمام مسلمانوں کو. اچھا, امیر المومنین جب دیکھ رہے تھے سارے لشکر مال غنیمت لوٹ رہا ہے, امیر المومنین نے مال غنیمت نہیں لوٹا, کیونکہ علی جانتے تھے یہ مال غنیمت تقسیم کرنا رسول کا حق ہے. علی نے مال غنیمت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا, عرب میں ایک رواج تھا کہ جب اپنے سامنے والے کو زیر کرتے تھے تو جو زیر کرتا تھا وہ اس کی تلوار بھی اٹھاتا تھا, اس کی زرہ بھی اتارتا تھا, اس کا گھوڑا بھی لے لیتا تھا. یہ لڑنے والے کا حق ہوتا تھا, عرب میں رواج تھا. لیکن امیر المومنین نے اس کی زرہ نہیں اتاری. تو حضرت فلاں وہ امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یا علی آپ نے ان کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ امیر المومنین نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اگر اس کی زرہ اتارتا تو یہ برہنہ ہو جاتا, اور علی یہ نہیں چاہتا, علی کے کردار میں یہ بات نہیں ہے کہ علی کافروں کو بھی اس حالت میں دیکھے. امیر المومنین نے جیسے یہ کہا نا, اچھا عمر ابن عبدود کی بہن آئی. جب عمر ابن عبدود کے لاشے پر پہنچی ہے تو عمر ابن عبدود کے لاشے پر اس نے دیکھ کر جو ہے وہ, اچھا بہنیں آئیں تو بد دعا دینی چاہیے, اس نے دعا دی. اس نے کہا عمر ابن عبدود کو مارنے والا کوئی بڑا غیرتدار تھا, میں اسے دعائیں دیتی ہوں کہ اس نے میرے بھائی کو برہنہ نہیں کیا, بڑا شریف تھا جس نے میرے بھائی کو مارا ہے. صحیح, اس نے امیر المومنین کی تعریف کی ہے. تو یہ جنگ امیر المومنین کے حصے میں آئی اور امیر المومنین نے فتح یابی دلائی. اور جب عالم اسلام مال غنیمت لوٹ رہا تھا, امیر المومنین کے زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر باواز بلند, صلی علی محمد صلی علی محمد. نہیں ابھی بھی نہیں, علی کی شجاعت پر ایک دفعہ پھر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. بس سامعین محترم, دیکھیے امیر المومنین نے جنگی کی, اسلام کو فتح یابی دلوائی. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے, لیکن علی نے جتنی تلواریں چلائیں علی کی بیٹیوں کو اتنے پتھر مارے گئے, اتنے بدلے لیے علی کی بیٹیوں سے, علی کے گھر والوں سے. سامعین محترم,
امیر المؤمنین کی مظلومیت شب ضربت سے شروع نہیں ہوتی. علی نے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے ظلم پر صبر کیا ہے. خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا نا، اگر محسوس کر سکے کہ میں نے 25 سال تک ایسے صبر کیا جیسے میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہو اور گلے میں کوئی ہڈی کا ٹکڑا اٹکا ہوا ہو. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے آنکھ میں ایک لمحے کے لیے کوئی تنکا چلا جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، گلے میں کوئی لقمہ اٹک جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. میرے مولا نے 25 سال تک صبر کیا ہے. جانتے عزادارو، اگر یہ روایت آپ تک پہنچ گئی، آپ نے آنسو بہا لیے، شہزادی کی دعاؤں کے مستحق رہیں گے آپ. جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں، ایک شخص سید سجاد کے پاس آیا اور سید سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے، اے مولا ذرا مجھے اتنا بتائیے، آپ کے بابا کا صبر بڑا تھا یا آپ کے دادا کا صبر زیادہ بڑا تھا؟ آپ کے بابا حسین نے بڑا صبر کیا یا امیر المومنین کا صبر زیادہ بڑا تھا؟ بس عزادارو، امام سجاد نے جیسے ہی یہ سوال سنا نا، امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام سجاد نے کہا ہے، پوچھنے والے میرے دادا کا صبر زیادہ بڑا تھا. پوچھنے والا پریشان ہو گیا، مولا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا آپ کے بابا نے عباس کے بازو اٹھائے، آپ کے بابا نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، آپ کے بابا نے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا. مولا آپ کے بابا کے ہاتھوں میں اصغر کو تیر مارا گیا. مولا پھر آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہوا؟ عزاداروں صدائے بلند کیجئے. امام سجاد نے رونا شروع کیا. کہ پوچھنے والے بات یہ ہے، میرے بابا نے بڑا صبر کیا لیکن 2 مصیبتیں ایسی تھی کہ میرا بابا چاہتا تھا زندگی میں نہ آئے. وہ مصیبتیں آئیں لیکن میرے بابا کے بعد آئی. کہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ کہ میرے بابا کو اپنی بہنوں کے پردے کی بڑی فکر تھی، میرے بابا کو بڑے پردے کی فکر تھی. یہ مصیبت آئی لیکن میرے بابا کے بعد آئی. بہنوں کے سر سے بعد میں پردہ چھنا، سب سے پردہ بعد میں چھینا گیا. کہ دوسری مصیبت یہ ہے، میرے بابا چاہتے تھے کہ میری زندگی میں کسی شہید کا سر قلم نہ کیا جائے، کسی شہید کا سر جدا نہ کیا جائے. کہ میرے بابا کی زندگی میں یہ مصیبت نہیں آئی لیکن جب میرا بابا چلا گیا نا پھر مصیبت آئی ہے یہ والی. عزاداروں، آپ نے یہ جملہ ایسے ہی سن لیا، اسے مزید واضح کر کے کہوں، یعنی 11 محرم کو ایسا ہوا کہ لیلا کے سامنے اکبر کا سر کاٹا، فروا کے سامنے قاسم کا سر کاٹا. عزاداروں، اصغر کو دوبارہ زمین سے نکالا گیا. رباب کے سامنے اصغر کا سر کاٹا گیا. بس عزاداروں، امام سجاد روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے یہ مصیبتیں میرا بابا چاہتا تھا میری زندگی میں نہ آئے اور یہ دونوں مصیبتیں مرنے کے بعد آئے. اس کے بعد امام سجاد رو رو کر کہتے جاتے تھے، اے پوچھنے والے ذرا غور کر، میرے دادا کا صبر کتنا بڑا تھا. ابھی میرا دادا زندہ تھا، مسلمانوں نے میری دادی کی پسلیاں توڑ دی، دروازے پر آگ لگا دی، محسن کو شہید کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، اگر کوئی امیر المومنین کے غم پر بھی نہ رو سکے، اپنے بابا کی مصیبت پر نہ رو سکے، امیر المومنین سے 2 آنسوؤں کی بھیک طلب کر لے. بس عزادارو، جانتے ہیں یہ علی کا صبر تھا، ساری زندگی علی صبر کرتا رہا ہے. عزاداروں، کل مصائب کہاں تک پڑے تھے؟ امیر المومنین کو حالت سجدہ میں ضربت لگ چکی ہے. علی نے کہا فزت و رب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے اس کے بعد مسجد کوفہ سے خاک اٹھائی، اپنے سر میں ڈالی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں دوبارہ پلٹ کر جانا ہے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بلایا گیا. امام حسن ایک روایت کے مطابق مسجد میں ہی تھے. امام حسن آگے بڑھے، نماز کو مکمل کروایا. لیکن جانتے ہیں علی میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے. علی نے ساری نماز اشارے سے مکمل کی ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام علی کا سر امام حسن نے اپنے زانوں پر رکھا. حسن مسلسل روتے جا رہے تھے. امیر المومنین نے کہا، اے میرے بیٹے حسن، تم گریہ مت کرو، ارے تم روتے ہو،
رسول اللہ رویا کرتے ہیں، رسول اللہ کو رونا آتا ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا حسن میرا حسین کہاں ہے؟ میرا حسین نظر نہیں آ رہا۔ امام حسن نے رو کر کہا بابا ذرا قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب اگر محسوس کر سکے، علی نے جیسے ہی دیکھا حسین اپنا رخسار بابا کے تلووں پر مس کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ علی نے کہا بیٹا حسین کیا بات ہے؟ کہا بابا جب نانا گئے اماں نے سنبھالا، جب اماں گئی بابا آپ نے سنبھالا، بابا جب آپ جائیں گے بابا سر پر ہاتھ کون رکھے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، بابا ہمارے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ امیر المومنین نے کہا بیٹا حسین صبر کرو، یہ دیکھو نانا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، دادا ابراہیم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ عزادارو یہ خاندان اہل بیت میں تسلی دینے کا طریقہ ہے۔ یہاں علی نے کوفہ میں حسین کو تسلی دی، اور وہاں کربلا میں جب اکبر گھوڑے سے گرے حسین آئے، برچی کا پل نکالا، فوراً کا اکبر دادا ابراہیم دیکھ رہے ہیں، اسماعیل دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے عزادارو، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو امیر المومنین کو اٹھانا چاہا۔ امیر المومنین نے پہلے خدا کا شکر ادا کیا، پالنے والے گواہ رہنا علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ پالنے والے قیامت کے میدان میں جب سارے انبیاء اور ملائکہ کھڑے ہو، پالنے والے تو ان کے سامنے گواہ رہنا علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ بس عزادارو ایک گلیم کو منگایا گیا، گلیم ایک موٹی چادر بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس پر امیر المومنین کو لٹایا گیا۔ جیسے ہی باہر لایا گیا علی کی نگاہ صبح کے آسمان پر پڑی۔ علی نے فوراً کہا اے صبح کے آسمان گواہ رہنا تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے۔ اس کے بعد جب کچھ قدم چلے نا فوراً کہا بیٹا حسن یہ ساتھ میں کون آ رہا ہے؟ کہا بابا یہ آپ کے اصحاب آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا حسن ان سے کہو واپس گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں گی برداشت نہیں کر سکے گی۔ ارے میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے آواز کا پردہ رکھا، ارے یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو اگلا جملہ بڑا سخت ہے، بڑا روئیں گے اگر محسوس کر سکے۔ عزادارو علی نے دیکھا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا حسن بیٹا تم خاموش ہو جاؤ، تمہارے روتے ہوئے رسول اللہ روتے ہیں، تم گھر کے بڑے ہو ذرا صبر کرو۔ حسین میرے بچے ذرا خاموش ہو جاؤ، صبر کرو۔ عباس بیٹا آنسوؤں کو صاف کرو، خاموش ہو جاؤ۔ محمد حنفیہ خاموش ہو جاؤ۔ بس عزادارو اگر جملہ محسوس کر سکے، وہ علی جو اب تک عباس کو خاموش کرا رہا تھا، حسن اور حسین کو خاموش کروا رہا تھا، محمد حنفیہ کو چپ کروا رہا تھا، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا علی کی نگاہیں زینب پر پڑی۔ میرا مولا چیخ مار کر رویا، نہ جانے علی کو کیا یاد آیا، شام کا بازار یا کوفے کا دربار۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو علی کو گھر میں لایا گیا، کچھ دیر گزری عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ابئس الامام، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے کہا آپ تو اچھے امام تھے لیکن میں اچھا نہیں تھا، جسے جہنم خریدنی ہو وہ اور کیا کرے۔ اس کے بعد امام علی نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن الا تری الی عینیہ، بیٹا تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، اس کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے، اس کی آنکھوں میں کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا حسن ذرا اس کی رسیوں کو کھول دو۔ عزادارو ہائے میرا کریم مولا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ایک قاتل کا اتنا خیال اس کو رسیوں میں نہیں دیکھ سکتے، ارے یہی کوفہ ہوگا، ایک رسی 12 گلے۔ آپ کی پوتی سکینہ کبھی ایک پیر اٹھائے گی
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو آخری روایت، بس عزادارو کچھ دیر بعد طبیب کو بلایا گیا، طبیب کا آنا تھا، جیسے ہی آیا طبیب علی کا چاہنے والا تھا، طبیب علی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا اے حسن اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا علماء کہتے ہیں امام حسن نے کہا ارے ذرا آہستہ بول، کہیں زینب نہ سن لے، کہیں ام کلثوم نہ سن لے، ارے بیٹیاں کیسے برداشت کرے گی؟ طبیب نے کہا اے مولا آپ کے بابا کو اتنا سخت زہر دیا، اگر سارے کوفے والے کو دیتے سب مر جاتے، یہ تو شیر خدا ہے جو تڑپ رہے ہیں، بس عزادارو۔ طبیب نے ایک مشورہ دیا، آخری جملہ طبیب نے مشورہ دیا مولا اگر چاہتے ہیں آپ کے بابا کی شہادت میں تاخیر ہو تو دودھ زیادہ سے زیادہ پلائے۔ طبیب نے کوفے میں اعلان کیا، کچھ دیر بعد امام حسن جب گھر سے باہر آئے دیکھا کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے گئے، چھوٹے چھوٹے یتیم کھڑے گئے، سب کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ گئے۔ اے حسن ہم اپنے بابا کے لیے دودھ لے کر آئے گئے۔ علی مولا یہ سن کر رونے لگے، کہا حسن کل تک میں انہیں ہاتھوں سے دودھ دیتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ یہ بچے دودھ لے کر آ رہے گئے۔ اے حسن میں یتیموں کا نہیں کھاتا، انہیں واپس بھیج دو۔ حسن نے پیار کر کے واپس بھیجا۔ آخری جملہ میں کوفہ کے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے کوفہ کے بچوں آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے۔ اسی کوفہ میں علی کی پوتی سکینہ تم سے دودھ نہیں ایک گھونٹ پانی کا سوال کرے گی، اسے منع مت کرنا، اس بچی کو پانی پلا دینا، وہ تمہیں دعائیں دے گی۔ علی کا احسان سمجھ کر سکینہ کو پانی ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آخر میں سب مل کر 5 مرتبہ امیر المومنین کے قاتل پر لعنت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ اس دعا کے لیے کہ مولا اگلے برس ہمیں مسجد کوفہ میں یہ مجلس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مل کر اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ آخری بار اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ ماتم علی ابن ابی طالب۔